میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ سٹوری کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری سٹوری کو لاسٹ تک سنیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ 10-11 بجے کے قریب چونی لال بیدار ہو گیا۔ اس نے رات گھر نہ آنے پر اپنے پرونے سے معافی مانگی اور اشنان کرنے چلا گیا۔ کملا اور کوشلیہ کا لایا ہوا ناشتہ کرنے کے بعد وہ تیار ہو گیا اور ہم دونوں اپنے جعلی بھائی اور اس کے آوارہ دوست کی تلاش میں قریبی دیہات کی طرف چل دیے۔ شام گئے تک ہم مختلف دیہاتوں کی خاک چھانتے رہے، لیکن گمشدہ افراد کو نہ ملنا تھا نہ ملے۔ اس اثناء میں چونی لال میری امید بندھاتا رہا کہ جلد یا بدیر بالآخر ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ دوپہر کا کھانا ہم نے اس کے ایک دوست کے ڈیرے پر کھایا، جہاں مجھے ماتا وشنو کے درشن کی اٹی دکھانے پر شراب سے نجات مل سکی، ورنہ تو وہ لوگ مجھے لٹا کر پلانے پر تل گئے تھے۔ واپسی پر میں نے چونی لال سے گرداسپور جانے اور وہاں قسمت آزمائی کرنے کی اجازت طلب کی۔ وہ بضد تھا کہ میں 2-4 روز اور قیام کروں، کم از کم چاچا سے ملے بغیر تو نہ جاؤں، لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ میں 2-1 روز میں واپس آؤں گا اور اس کے ہاں قیام کروں گا اور دہلی سے خود آ کر اسے اور بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ایسے محسن کی سیوا نہ کرنے سے میرا دھرم بھرشٹ ہو سکتا تھا۔ واپسی پر ہم کھیتوں کی بجائے سیدھے گھر چلے آئے۔ خیریت گزری کملا ابھی تک کھیتوں سے واپس نہیں آئی تھی، غالباً میری آمد کی منتظر تھی۔ میں نے چونی لال کو گاؤں کے باہر بڑی مشکل سے واپس جانے پر مجبور کیا، ورنہ وہ تو مجھے کم از کم ٹیمپو چڑھانے تک میرے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ واپسی پر جب وہ خاصا دور چلا گیا تو میں نے وہ راستہ چھوڑ دیا، کیونکہ اس پر لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ ایک ذیلی راستے سے گاؤں کی طرف چل دیا۔ پرکاش انڈسٹری کے تمام کاغذات میں نے پہلے ہی جلا کر راکھ کر دیے تھے۔ اب میرے پاس قابل شناخت کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ میرا مشن شروع ہو چکا تھا۔ گاؤں کے کونے میں بنے سانسیوں کے اڈے سے میں نے ایک ربڑ کا بلیڈر شراب سے بھروایا، اسے اپنے کپڑے کے تھیلے میں ڈالا۔ اب میں ایک غیر قانونی حرکت کا مرتکب تھا اور ناجائز طریقے سے ایک خفیہ اڈے سے شراب خرید کر دوسرے کسی گاؤں یا شہر میں فروخت کرنے جا رہا تھا۔ دن کو ممکنہ تلاشی کے پیش نظر میں نے رات کے وقت سفر اختیار کیا۔ یہ تھا میرا نیا بھیس۔ شام ڈھلے میں گاؤں کے پرلی طرف واقع ان کھیتوں کے نزدیک کھڑا حالات کا جائزہ لے رہا تھا جن سے کچھ فاصلے پر یہ مورچہ بندیاں کی گئی تھیں۔ اس سے آگے جانا فی الحال ناممکن تھا۔ وہیں ایک کماد کے کھیت میں نے ڈیرے ڈال دیے اور رات کی تاریکی کا منتظر ہو گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے میں وہاں چھپا رہا۔ میرا ذہن اس دوران میں مختلف خیالات کی اماجگاہ بنا رہا، کبھی پونم، کبھی سدرشنا اور کبھی اپنا پیارا ملک۔ دشمن کا بے شمار اسلحہ اور بے تحاشا جنگی جنون میں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا تھا۔ وہ اپنی دانست میں میرے پاکستان کو مٹانے کے وہم میں مبتلا تھا۔ ہم بقا کی جنگ لڑ رہے تھے اور بقا کی جنگ لڑنے والے ہارا نہیں کرتے۔ مختلف جیپوں کی جلتی بجھتی روشنیاں مجھے وہاں ہونے والی نقل و حرکت کا احساس دلا رہی تھیں۔ جب چاروں طرف سناٹا چھا گیا اور کافی دیر تک کسی جیپ کی ہیڈ لائٹس اندھیرے میں نہ چمکیں تو میں نے بھی اللہ کا نام لے کر قدم اس طرف بڑھا دیے۔ میں بڑی احتیاط سے کھیتوں کے بیچوں بیچ سنبھل کر پاؤں رکھتا اس طرف گامزن تھا، کیونکہ یہ خطرہ تلوار کی طرح ہر وقت میرے سر پر لٹک رہا تھا کہ دشمن نے یہاں مائنز یعنی بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہوں گی، جن پر کسی وقت بھی میرا انجانے میں پڑنے والا قدم کوئی قیامت ڈھا سکتا تھا۔ ذرا سا دباؤ کسی بارودی سرنگ پر پڑتا اور میرے پر خچے اڑ جاتے۔ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا میں کچھوے کی رفتار سے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں اس کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا میرے خون کی گردش میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ ایسے مواقع پر رہ کر میرے دل میں خیال آتا، کاش میں کمانڈو ہوتا اور دشمن کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا اور اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا۔ مجھے اندھیرے میں 2-3 لالٹینیں جلتی نظر آ رہی تھیں۔ ان خیموں میں ان اسلحہ جات سے متعلق عملے کا قیام تھا یا پھر وہ کیموفلاج کرنے کے لیے گاڑے گئے تھے۔ میں اب منزل پر پہنچ چکا تھا۔ مختلف نصب شدہ آلات نے ایک خطرناک اسلحہ کی موجودگی کا انکشاف مجھ پر کر دیا تھا۔ جدید ترین اور انتہائی مؤثر آٹومیٹک میزائل سسٹم یہاں نصب تھا۔ یہ وہ روسی میزائل تھے جو دشمن نے حال ہی میں حاصل کیے تھے اور جن کے خودکار نظام فائرنگ سے کسی حملہ آور کے طیارے کے بچ نکلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہی رہ جاتے تھے۔ جیسے ہی حملہ آور طیارہ ریڈار کے مخصوص علاقے میں داخل ہوتا، وہ ایک خودکار نظام کے ذریعے اس کی اطلاع فوراً میزائل کے فائرنگ سرکٹ کو کر دیتا تھا، جو طیارے کو فائرنگ رینج میں لے آتا۔ جیسے ہی طیارہ فائرنگ کی حدود میں آتا، ایک خودکار نظام کے ذریعے خود بخود فائرنگ پش بٹن حرکت میں آ جاتا۔ نصب شدہ میزائل اپنے ہینگر سے نکل کر اس کے تعاقب میں لپکتا اور چند لمحوں میں طیارے کو جا لیتا۔ یہ سارا عمل چند سیکنڈ میں مکمل ہو جاتا اور پائلٹ کو اس کی اطلاع اس وقت ہوتی جب اس کا طیارہ نشانہ بن چکا ہوتا۔ میں رینگتا ہوا اپنے ہدف کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا۔ قریباً 10-15 منٹ تک میں وہاں موجود مختلف چیزوں کا جائزہ لیتا رہا۔
اپنے مطلب کی تمام اطلاعات مجھے حاصل ہو چکی تھیں۔ اب میں مخالف سمت میں پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس کامیابی پر خوشی کے مارے میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا اور میں کافی حد تک لاپرواہ سا اس پگڈنڈی پر رواں دواں تھا جو مجھے پکی سڑک تک لے جاتی۔ ابھی بمشکل 1.5 فرلانگ ہی چل پایا تھا جب اچانک ہالٹ کی 2-3 آوازیں وقفے سے گونجی۔ میں گشتی پارٹی کے جو رات کو ایسے علاقوں میں پیٹرول کے لیے نکلتی ہے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ چاروں طرف سے آنے والی آوازوں نے مجھے گھیرے میں پھنس جانے کا یقین دلا دیا تھا۔ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو درجنوں گولیاں میرے جسم میں پیوست ہو جاتی۔ سوائے ہتھیار ڈالنے کے کوئی اور چارہ کار نہیں تھا۔ میں نے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا اور فوراً ہاتھ اٹھا دیے۔ کون ہے؟ گورکھا لہجے میں کسی نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ٹارچ کی تیز روشنی نے میری آنکھیں چندھیا دیں۔ تھیلا میرے ہاتھ سے نیچے گر پڑا۔ کیا ہے یہ؟ دوسری آواز سنائی دی اور آنے والے نے مجھے زوردار لات رسید کر دی۔ بے خیالی میں الٹ کر پرے جا گرا۔ آنے والے نے تھیلے میں شراب کا بھرا ہوا بلیڈر نکال لیا۔ اس اثناء میں 3-4 مسلح فوجیوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ کدھر جاتا تھا؟ اس گورکھے حوالدار نے پوچھا جس نے مجھے ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا تھا۔ صاحب غریب آدمی ہے، بال بچوں کی روٹی کے لیے ذرا سا دھندا کرتے ہیں۔ شہر جا رہا تھا۔ میں نے شراب سے بھرے بلیڈر کی طرف اشارہ کیا کیونکہ تھیلا اٹھانے والے نے اسے سونگھ کر اس میں شراب کی موجودگی کی اطلاع کر دی تھی۔ ابے تیرے غریب کی ایسی کی تیسی، حوالدار نے میری پسلیوں پر ٹھوکر ماری۔ اٹھ سالے، ابھی تیرا دھندا کرتے ہیں، اس نے حکم دیا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل کر کھڑا ہو سکوں ایک اور زوردار لات میری پیٹھ پر پڑی اور میں منہ کے بل پرے جا گرا۔ مسخری کرتا ہے سالہ، ایک نائک بولا اور اس نے بھی میرے پہلو میں لات جما دی۔ دوسرے سپاہیوں نے بھی اس کار خیر سے محروم رہنے میں آر سمجھتے ہوئے مجھے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ میں نے اپنا سر کونیوں میں چھپا لیا۔ قریباً 5-6 منٹ بعد جب میں مار کھاتے کھاتے ادموا ہو چکا تو انہوں نے میرے بازو کندھے پر رکھی چادر سے پیچھے کی طرف باندھ دیے اور مجھے دھکے مارتے ہوئے اپنے کیمپ کی طرف چل دیے۔ اچانک پیش آنے والی صورتحال نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ فرار کی راہیں مسدود اور دشمن سر پر مسلط۔ ظالموں نے اس بے دردی سے پیٹا تھا کہ بدن کا رواں رواں فریادی بن گیا۔ خصوصاً پسلیوں پر پڑنے والی ضربات سے اٹھنے والی ٹیسیں تو جان نکالے دیتی تھی، لیکن سوائے صبر کے اور چارہ تھا ہی کیا۔ مجھے وہ دھکے دیتے ہوئے اپنے کیمپ کی طرف لے جا رہے تھے اور جیسے ہی میں چلتے چلتے لنگڑاتا ایک زوردار لات ان میں سے کوئی نہ کوئی مجھے رسید کر دیتا۔ تکلیف اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے میرا خون کھولنے لگا تھا۔ جی چاہتا تھا ان میں سے ایک آدھ کو تو مار ڈالوں، خواہ اپنی جان سے ہی ہاتھ کیوں نہ دھونے پڑیں، لیکن یہ سب کچھ جذبات کی حد تک ہی صحیح دکھائی دیتا تھا۔ چیخنا چلانا میرے منصب کو زیب نہیں دیتا تھا، لیکن مجھے خود کو ایک گھٹیا درجے کا جرائم پیشہ شخص ثابت کرنے کے لیے یہ کچھ کرنا بہرحال ضروری تھا۔ یہ میرے صبر کا امتحان کا بہترین وقت تھا اور مجھے خود ہی اپنا ممتحن بننا تھا۔ میری آزمائش کی گھڑی آ گئی تھی اور اب یہ میری اداکارانہ صلاحیتوں پر ہی منحصر تھا کہ میں ان لوگوں کو اپنے متعلق مزید سوچنے کا موقع دوں یا وہ مجھے معمولی سا جرائم پیشہ شخص ہی جانیں۔ کرب و اذیت کے ایک لامتناہی سلسلے سے گزر کر بالآخر وہ موذی مجھے اپنے کمانڈنگ آفیسر کے پاس لے آئے۔ اس دوران میں پل بھر کے لیے بھی اپنے فرائض سے غافل نہیں رہا تھا اور ہائے ہائے کا ورد کرنے کے ساتھ ساتھ میری نظریں مسلسل وہاں موجود اسلحہ جات پر لگی ہوئی تھیں۔ تمام جزیات میرے ذہن میں نقش ہوتی جا رہی تھیں۔ خیریت گزری کہ کمانڈنگ افسر کو سوتے سے نہیں جگانا پڑا، ورنہ وہ بھی اپنی نیند میں خلل پڑنے کا غصہ مجھ پر ہی نکالتا۔ میرے بازو کھول دیے گئے تھے۔ کون ہے یہ؟ اس نے کڑکدار آواز میں میرے بجائے ان موذیوں سے پوچھا جو مجھے یہاں تک گھسیٹتے ہوئے لائے تھے۔ خیریت یہ گزری کہ وہ پنجابی تھا، ورنہ اس سوال کی نوبت کافی دیر بعد آتی۔ بجائے میرے سیادوں کے اس کا جواب میں نے دیا اور اپنی تمام تر اداکارانہ صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے گڑ گڑا کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ مہاراج جی دیا کرو، مہاراج جی دیا کرو۔ میں نے اس کے پاؤں سے لپٹتے ہوئے گھگیانا شروع کر دیا۔ سر یہ کھیتوں میں گھوم رہا تھا، ایک حوالدار بولا۔ اس کے ساتھ ہی مجھ سے برآمد شدہ شراب کا بلیڈر انہوں نے سامنے رکھ دیا۔ او شٹ اپ، یہ تمہارا کام ہے یا پولیس کا؟ اس نے انہیں انگریزی میں ڈانٹ پلانے کے علاوہ 2-3 مہذب گالیوں سے بھی نوازا۔ اٹھو اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، اس نے مجھے ٹھوکر مارے بغیر حکم دیا۔ میں ڈرتا ڈرتا کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں تک وہ مجھے گھورتا رہا، شاید وہ میری فیس ریڈنگ کر رہا تھا، مگر اسے یہاں سوائے خوف، گھبراہٹ اور بزدلی کے اور کیا مل سکتا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے مجھے نارمل لہجے میں پوچھا۔ بھیکو مہاراج جی، میں نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ کیا کام کرتے ہو؟ اس نے میری رہائش اور گھر بار کے متعلق پوچھنے کے بعد کہا۔ مائی باپ چھوٹا موٹا دھندا کر لیتے ہیں، میں نے بدستور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ایک بھرپور نظر اس نے مجھ پر ڈالی اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک سوچنے کے بعد اس نے اسی حوالدار کو حکم دیا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت پولیس کو سونپ آئے۔ میری جیب سے نکلنے والے پیسے اس نے مجھے لوٹانے کا حکم دیا تھا اور بلیڈر بھی پولیس کے حوالے کرنے کو کہا گیا۔
میں نے بہترے ہاتھ جوڑے التجائیں کی کہ مجھے پولیس کے حوالے نہ کیا جائے، لیکن اس نے میری کسی بات پر کان نہ دھرے اور حوالدار کو مجھے لے جانے کا حکم دیا۔ حوالدار آہستگی سے میرا بازو پکڑ کر باہر لے آیا۔ ایک بلا تو ٹل گئی تھی، اب دوسری مصیبت کا سامنا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ مجھے یہ تو اطمینان ہو چکا تھا کہ اب پولیس مجھے جاسوس نہیں سمجھے گی، کیونکہ میں آرمی تفتیش بھگت کر ان کے پاس آ رہا تھا۔ یہاں تو جھوٹ بولنے سے جان بچ گئی تھی، پولیس کو اپنی شناخت کیسے کرواؤں گا؟ بابو جی کا ایڈریس تو بتانے سے رہا۔ یہ تھے وہ خیالات جو رہ رہ کر مجھے پریشان کر رہے تھے۔ پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ پولیس کے چکر میں پڑھ کر 15-20 دن اور ضائع ہو جاتے، جبکہ یہ اطلاعات جو میں نے حاصل کی تھی اتنی اہم نوعیت کی تھیں کہ ان کا فوراً محفوظ ہاتھوں میں پہنچنا ضروری تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرا جسم بھاگنے کے قابل رہ ہی نہیں گیا تھا، لیکن بھاگنے کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ اگر پولیس کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا کہ میں ڈاج کر رہا ہوں تو وہ میری اصلیت تک پہنچ سکتے تھے۔ پھر یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی کہ بھارتی پولیس ہر نئے ملزم کا استقبال کپڑے اتار کر کرتی ہے، اور وہ صورت میری شناخت کرنے میں کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہنے دیتی۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔